ان آیت کے واسطے اور وسیلے سے جو اہم بات جو آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا کائنات کی ولایت پر ہماری جان قربان عظیم نعمت ہے۔ ذکر بھی عبادت ہے، دن منانا بھی عبادت میں شامل ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ مگر افسوس آٹھویں امام نے کوئی خطرہ تھا جبھی تو یہ فرمایا نا کہ دیکھو ہماری ولایت کے آڑ میں خدا کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ سبحان ہوگا، کیا اگر کوئی خدا کا دشمن ہوگا وہ میرا بھی ہمارا بھی دشمن ہے، جو خدا کا دوست ہوگا وہی ہمارا بھی دوست ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد۔ اب آپ انتظامیہ بتائیں کہ میرا ٹائم ہوا یا نہیں؟ ٹائم ابھی باقی نہیں ہے تو پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ انتظامیہ نہیں ہے، ایک مرتبہ ہم غور کرتے ہیں آٹھویں امام کے اس فرمان کے ذیل میں غور کرتے ہیں، امام کی تین زندگی کے اہم پہلو ہیں: ولادت، ولایت، شہادت۔ ولادت پہلے، پھر ولایت، پھر شہادت۔ ولادت کے موقع پر آپ نے دیکھا 11 آیتیں ہیں، مومنین کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ امید ہے میں زیادہ ان آیات پر وقت نہیں لے رہا ہوں، ابھی جا کے 18واں پارہ سورہ مومنون کی ابتدائی ان آیات کی ہم فیہا خالدون تک تلاوت کریں، پھر ذرا تصدیق فرمائیں کہ مولوی صاحب نے مولویانہ بات کی ہے یا یہ کہ مناسب بات کی ہے۔ آپ انشاءاللہ تائید فرمائیں گے۔ مومن کی، کامیاب مومن کی پہلی نشانی نماز خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ نماز پڑھنا الگ ذمہ داری ہے اور توجہ کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھنا الگ ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری مومن کی ہے۔ ولادت کے فوراً بعد رسول کے ہاتھوں پر امیر المومنین مومن کی ذمہ داری بتا۔ نمبر 2، والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرنے والے ہوں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، عزت حیا کی پاسداری کرنے والے ہوں۔ ان حالات میں جب رجب شعبان کی خوشیاں منانے، شادیاں منانے کا ٹائم ہوتا ہے، مومن کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ بیٹی کس حالت میں محفل میں جا رہی ہے، بیوی کس حالت میں جا رہی ہے، ارے دنیا ایسے ہے، اب میں کیا لڑوں، ماروں، قتل کروں؟ امام خمینی نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کی نشانی ہے۔ اگر بھائی، بہن، شوہر، باپ مومن ہو تو کبھی بیٹی، بیوی اور بہن بے پردہ کبھی محفل میں نہیں جا سکتی۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم۔ علماء تفسیر میں بیان کرتے ہیں اگر بات یہاں ہوتی عفت کی پاسداری کرو، شادی کرنا بھی حرام ہوتا، لیکن اگلی آیت نے اجازت دی کیا؟ الا علی ازواجہم۔ لیکن جو ازدواجی زندگی میں منسلک ہوتے ہیں ان کے درمیان پردہ ایسے ختم ہوتا ہے کہ کسی اور محرم رشتہ دار کے ساتھ ایسے پردہ ختم، بیوی کی طرح کوئی ماں بہن ہو سکتی؟ بالکل ممکن نہیں۔ میں نے شرعی مسائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اما اہم ترین بات، سارے احکامات سے بڑھ کر خوبصورت جملہ کلام الہی کا حصہ بنا، مولا کائنات کا پہلا خطبہ سمجھ لیجئے خانہ کعبہ سے ظاہر ہونے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا یہ خدا کے حدود ہیں، یہ الہی قوانین کی مثالیں ہیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَهُوَ فَاسِقٌ فَهُوَ كَافِرٌ فَهُوَ مُنَافِقٌ، بہت ساری باتیں۔ یہ حدود، ان سے تجاوز کرنے والا وہ خدا کا دشمن ہے۔ پھر فوراً وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن کامیاب فلاح یافتہ مومن وہ ہے، علی فرماتے ہیں کہ جو امانت دار ہو، امین ہو، اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ آپ کو سوال کا حق ہے، ارے نماز کی اب بات تو آئی ابھی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، بات ہو گئی، خضوع خشوع سے نماز، دوبارہ ذکر کیوں؟ یہاں نماز کی حفاظت کی بات کی ہے۔ حفاظت کیسے؟ ظہر پڑھو تو عصر کا ٹائم نہیں ہے، ظہر عصر پڑھ لو تو مغرب عشاء کا ٹائم نہیں ہے،
احسان کرو خدا پر, ظہر عصر پڑھ لو, مغرب عشاء پڑھو, تو اب تو مولویوں کے پاس بھی فجر کے ٹائم کا نماز ٹائم کا ٹائم ہی نہیں ہے. ارے بھائی قضا بھی تو ہو سکتی ہے, بعد میں تو پڑھی جا سکتی ہے. نہیں, یہ سہولت ہم نے لیا ہے. ورنہ مومن کی, میں نے روایت آپ کی خدمت, معصوم کا فرمان ہے, مومنین ایسا وقت آئے کہ جیسے نماز جمعہ اور عید کے نماز کے لیے اہتمام سے جمع ہوتے ہو نا, ایسے فجر کی نماز کے لیے جمع ہو, اسی دن امام کا ظہور ہو. تو کتنا اہم مسئلہ ہم پریشان کر چکے ہیں, کتنا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. 4 بجے تک تو ہمارے نوجوان ماشاءاللہ سے بڑے ابا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ بھی جملہ کم ہے, مختصر ہے. اب اس کے بعد 4 بجے کے بعد 4 بجے مشکل سے سوتے ہیں اور 5 بجے 6 بجے نماز ممکن نہیں. لہذا پھر کبھی موقع ملے گا, 7ویں امام نے ٹائم ٹیبل دیا ہے, نماز کا وقت, کام کاج کا وقت, آرام کا وقت, نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا وقت. ایک ٹائم ٹیبل ہے, نظام الاوقات کے ساتھ زندگی گزارو, نورانی زندگی بنے گی, ورنہ پاکستانیوں کی طرح زندگی جہنم بن جائے. بات مکمل کروں, امانت دار ہوتے ہیں, نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ موڈ ہوا تو پڑھ لی, نہیں تو چھوڑ دی. نہیں, جمعے کی نماز پڑھ کے مومن ہوئے یا عید کی نماز پڑھ کے اسلام کا ٹھیکہ پورا لیا, نہیں, ایسا نہیں. مومن نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر یہ صفات ہو اس میں, اولئک هم الوارثون, یہ جنت کے وارث ہیں. 1-2 دن کے لیے نہیں, الذین یرثون الفردوس, نام سنا, جنت کے کئی نام قرآن میں آئے, جنات عدن آیا ہے, جنت الفردوس آیا ہے, عمومی طور پر باغ اور جنت کا نام بھی آیا ہے. جنت الفردوس اعلیٰ ترین مقام کا نام ہے جن میں یہ صفات موجود ہو. مولا علی فرماتے ہیں وہ جنت الفردوس کے مالک بنیں گے, 2 دن کے لیے, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مالک بنیں گے. صلوات پڑھے محمد.